رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذکر کی نعمت دی ہے یہ اپنا تعلق حاصل کرنے کے لیے دی کہ تم اگر میرا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہو تم مجھے یاد کرو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تعلق ہے، وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہم ان کو جب یاد کریں گے تو ہمیں یاد کریں گے، تو یہ تعلق ہو گیا۔ جب آدمی کی کسی سے دوستی تعلق ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ تعلق اور محبت کا تعلق طرفین کے ساتھ ہے، یاد رکھیے، ایک طرفہ نہیں۔ اس لیے لفظ محبت جو ہے اس میں دونوں ہونٹ نہ ملیں تو ادا نہیں ہوتا محبت۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر السلام کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی 2 بار ہونٹ ملتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی سے مخلوق نے محبت سیکھی۔ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو ہمیں محبت کرنا نہ آتا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ سے کیسے محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے کیسے کرنی ہے، نیک لوگوں سے کیسے کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب سے کیسے کرنی ہے، خصوصاً بہو بیٹیاں، مائیں بہنیں، خواتین، ان سے آپ نے کیسے محبت کرنی ہے۔ تو محبت کا استعارہ جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور لفظ محمد ہے، اس سے دونوں ملتے جلتے الفاظ، دونوں میں 2 بار ہونٹ ملتے ہیں۔ تو محبت طرفین سے ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہٰذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرے اور وہ ہمارا تذکرہ کرے تو ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ تو صاف حدیث ہے بخاری شریف کی، اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو اس سے اچھے مجمع میں یاد کروں گا، تم اکیلے میں یاد کرو گے میں تمہیں اکیلے میں۔ بخاری کی صاف حدیث ہے، بالکل بے غبار۔ مجمع میں یاد کرو گے تم اس سے اچھے مجمع میں یاد، صاف حدیث میں۔ اکیلے میں یاد کرو گے میں اکیلے میں یاد کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اکیلے میں بھی یاد کرے، مجمع میں بھی یاد کرے، تاکہ اس دربار میں ہمارا تذکرہ ہو۔ اذکرکم، حکیم الامت تھانوی فرماتے اس سے بڑا ذاکر کے لیے کیا انعام ہوگا کہ اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، اس سے بڑا کیا انعام ہے؟ سب سے بڑا انعام، اور اس سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ جی ہے، ذکر کی پابندی کرنے والا شخص ایک دن اللہ کی دوستی پا جاتا ہے، اور ذکر کی عجیب برکات ہے۔ انسان جب اخلاص سے اور محبت سے ذکر کرتا ہے تو توفیقات الہیہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 100 بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، کچھ نہیں کرتا، بس روزانہ 100 بار تسبیح کر لیتا ہے، تو کیا اس کا چہرہ بھی چمکے گا؟ تو میرے مرشد بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ اس کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے جس سے چہرہ چمکے گا، اور ان اعمال سے بچائیں گے جن سے چہرہ سیاہ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کلمہ ہی پڑھے گا، تو پڑھے گا تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کی اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بات ایک میجر صاحب میرے پاس آئے، فوج کے بہاولپور میں تعینات تھے، انہیں پتہ چلا میرا حکیم اختر صاحب سے تعلق ہے۔ وہ ایک دن کبھی مسجد میں گئے، اپنی کینٹ کی مسجد میں گئے، تو وہاں حضور حضرت کا رسالہ پڑا تھا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پر تھا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو تمہیں حلاوت ایمانی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی
بس اس عمل سے علاوتی ایمانی مل رہی ہے، اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ کچھ ہے، بس آنکھ بچا لو حلاوتی ایمانی ملے گی۔ اب اس نے کہا کہ میں، اور نے لکھا کہ 3 دن تک یہ کر کے دیکھ لو کہ ایک نظر 3 دن خراب نہ کرو، حلاوتی ایمانی مل۔ اب وہ فوجی آدمی تھا، انہوں نے خود مجھے بتایا اسی کمرے میں وہ کسی بیٹھ کہ میں اس بات پر ڈٹ گیا کہ میں نے ایک نظر خراب نہیں کرنی۔ کہتے 3 دن گزرے تو میرا دل چاہے کہ یار میں مسجد جاؤں۔ 3 دن کے بعد ہم مسجد جانا شروع کر دیا، میں پھر اس پر جمع رہا۔ کہتا 10 دن گزرے تو میرا دل چاہے کہ میں داڑھی رکھ لوں۔ کہتا یہ حضرت یہ جو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، کسی کی ترغیب پر نہیں، یہ میں نے اس نسخے پر جو عمل کیا تو اللہ نے مجھے داڑھی کی توفیق دے دی، تہجد کی توفیق دے دی، نماز کی توفیق دے دی۔ مطلب ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے سے توفیقات کا دروازہ کھل جاتا ہے، ان میں سے ذکر بھی ہے۔ جب آپ ذکر کرو گے اہتمام سے تو سستی مستی تمہاری دور ہو، کہ روح تکڑی ہو جائے گی نا۔ جب روح تکڑی ہوگی تو اپنی خوراک تلاش کرے گی، اور روح کی خوراک یہ نماز روزے تو ہے، روٹی تھوڑی کھائے گی وہ، روح کی خوراک تو یہ اعمال ہے۔ ان اعمال کی توفیق ہوتی ہے، ہمت ہو جاتی ہے انسان کو، پھر انسان اٹھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو تسبیح جو ہے وہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے اور پھیرا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اب تو آپ تسبیح سے مستغنی ہیں، دل ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ، اب آپ پھر بھی تسبیح فرماتے تھے، اسی سے اس مقام پر پہنچے ہیں، یہ پرانا دوست ہے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ یہ تسبیح پھیرتے پھیرتے اللہ نے یہ مقام کہاں دے دیا۔ اب اگرچہ تسبیح کی ضرورت نہیں ہے کہ زبان بھی ہر وقت ذکر میں رہتی ہے، دل بھی میرا ذاکر ہے، لیکن چونکہ پرانا دوست ہے پہنچایا تو اسی لیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لو زندگی بھر کے لیے، کہ ہر روحانی عمل ابتدا میں تکلفاً کرنا پڑتا ہے، اور پھر کرتے کرتے انسان کی طبیعت بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، شروع میں تکلف کرنا پڑے گا، اس کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ تکلف کرنا پڑے گا۔ شروع میں تسبیح پھیرو گے، کچھ دقت بھی ہوگی، مزہ بھی نہیں آئے گا، لیکن لگے ہوئے ہو، پھر ایسا ہو جائے گا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ شروع میں تلاوت کرنے میں تمہیں مشقت ہوگی، لیکن بعد میں یہ ہوگا کہ تلاوت نہیں کرو گے تو زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جتنے روحانی اعمال ہیں وہ ابتدا میں تکلفاً کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بعد میں انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، انسان کے روح کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر بھلانا بھی چاہے تو بھولتے نہیں، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بہر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ابھی ذکر سے پہلے نیتیں کریں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تصویر شدہ لفظ اللہ کے فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال و تعالی شان کو ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، مستی مستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت حلو وافل بنا كما انت حلو فانك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهدنا من الماء البارد. کوئی تو سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ ہم دور افتادوں کو قریب فرما، ہم ناشناؤں کو اپنا ولی فرما، ہم لومڑیاں نہ چالوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نر فرما. یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. اپنا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اولیاء صدیقین میں سے فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، یا اللہ ان کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دوستوں میں شامل فرما، اپنے دوستوں میں شامل فرما، اپنے دوستوں میں شامل فرما.
یا اللہ اپنی فضل رحمت اور مشیت کے صدقے ہمارا تزکیہ فرما، ہمارے باطن کو پاک فرما، ہماری باطن کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو مغفور فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مغفور فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی ذات کا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، یا اللہ قاری عبدالستار صاحب کے بھائی صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، اور ایک یا اللہ اور دو سلمان وفات پا گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر قسم کی مشکل اور مصیبت کو دور فرما، یا اللہ رزق کے دروازوں کو مفتوح فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، غیروں کے تسلط سے اس کو بری فرما، یا اسلام کا بول بالا فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دینی مدارس مساجد اور خانقاہیں دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، ان کی محنتوں کو بار آور فرما، ان کی پوری امت پر ان کے اثرات کو مرتب فرما، یا اللہ اس ادارے کو اس کی شاخوں کو خانقاہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، جن دوستوں نے ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی حاجات کو بھی پورا فرما، کی حاجات کو بھی پورا فرما، ہماری بھی جائز حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔